صاحب بڑی اچھی گفتگو کر رہے تھے کہ آپ کو اپنے 20 کلومیٹر کے اندر تمام درختوں کا پتہ ہونا چاہیے. میرا خیال ہے کہ وہ درختوں سے مراد وہ شخص بھی ہوں گے, وہ افراد بھی ہوں گے جو آپ کے اس ریڈیس میں, دائرہ کار میں رہتے ہوں گے. اردو نظم جن درختوں کے نیچے پلی بڑی ہے ان میں سے کئی درخت آپ کے سامنے جن کی چھاؤں کے نیچے بیٹھے ہیں, تشریف رکھتے ہیں, اور اسی طرح کے اور درختوں کا اضافہ ہوتا رہے گا. تو جب ان پہ نام کندہ کیے جائیں گے تو ان میں سے ایک نام توصیف خواجہ کا بھی. اس کے ساتھ ہی میں ان کو بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں, شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے قابل قدر اضافہ کیا ہے. اور وہ جو سفر آہستگی کا وہ بات ٹھیک ہے, لیکن ہمارے پاس اور بھی مثالیں ہیں جو ان سے بھی کافی پیچھے اور آہستہ آ رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. توصیف خواجہ صاحب آپ کو بہت مبارک. یہ ہم ہی جانتے ہیں کہ ہم نے یہ 3 دہائیوں کا سفر کس طرح سے مکمل کیا ہے. توصیف خواجہ کی یہ کتاب اگرچہ دیر سے منظر عام پر آئی ہے, لیکن یہ 90 کی دہائی میں اپنا سفر مکمل کر چکی تھی. بہت ہم چونکہ دوست بھی ہیں, ایک جگہ کے رہنے والے بھی ہیں, میرے کشمیر کے یہ سپوت ہیں, اور ہمیں جتنی خوشی ہوئی ہے, اور آج اس کی تقریب تقسیم آپ تمام دوست جو مختلف جگہوں سے آئے ہیں, اتنی عالمانہ گفتگو جہاں پر ہوئی ہے, اور یہ سارا کچھ دیکھ کر بس خوشی کا اظہار کرنے کے لیے میں یہاں پہ حاضر ہوا ہوں, اور یہ گزارش کرنے کے لیے آپ کے سامنے آیا ہوں کہ توصیف کی یہ کتاب, اس کی تقریب رونمائی ہم انشاءاللہ بہت جلد, یہ گرمی کا یہ عرصہ ختم ہو, تھوڑا سا وقت گزرے, تو ہم مظفر آباد میں رکھیں گے, جو ان کی اپنی دھرتی ہے, وہاں پہ رکھیں گے انشاءاللہ. تو میں آپ تمام دوستوں کو یہاں پہ یہیں سے دعوت دیتا ہوں, اور میں بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں جناب توصیف خواجہ. یہ ہمارے جینمن شاعر تھے. ایک ہمارے پاس سے افسانہ نگار گم ہو گیا, وہ بھی اللہ کا شکر ہے, اس کی بھی خبر ملی ہے مجھے, اڑتی سی ایک خبر آئی ہے کہ وہ بھی انشاءاللہ بہت جلد برآمد ہوگا. امجد ممتاز ان کا نام ہے, آج کل لاہور میں ہوتے ہیں, اور یہاں پر علماء ہیں یہاں پر موجود ہیں. وہ توصیف خواجہ کے خاندان اور قبیلے سے ان کے کزن ہیں, اور توصیف خواجہ یہ خاندان ہی بہت قیمتی, بہت یونیک خاندان ہے. پڑھے لکھے لوگ, فیملی وائز, اور پھر اتنے دانا اور دانشور کہ جن کا لٹریچر کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا جو اچھا لگتا ہے. یہ اچھے لگتے ہیں کتاب کے ساتھ, اور کتاب ان کے ساتھ اچھی لگتی ہے ان کے ہاتھ میں, اور جب ان کی تخلیق بن کر سامنے آئے تو اور بھی اچھی لگتی ہے. توصیف خواجہ بہت متاثر کرنے والی شخصیت بھی ہیں. یہاں پر میں چونکہ اس لیے میں دیر سے آیا ہوں, میرا خیال تھا کہ یہاں جو باقی دوست ہیں ان کا حق بنتا ہے وہ یہاں پر بات کریں, میں انہی کے علاقے کا ہوں. میں طاہر محسن جی, خواجہ صاحب کا تعلق سن 89 میں ہوا یونیورسٹی میں. میں پیور انجینئر تھا, اور ادبی حلقوں سے میرا کوئی تعلق نہیں تھا. تعلق سارا بنا ہے خواجہ توصیف صاحب کی وجہ سے, اور شاعری سے تعلق انہی کی وجہ سے ہے. تو یہاں بڑا ذکر ہوتا رہا کہ خواجہ صاحب کی کتاب بہت لیٹ آئی ہے, تو اس کا جواب میرے خیال میں اگر یہ جلدی آتی تو شاید انجینئر لوز کر بیٹھتے ہیں. تو ایک انجینئر بچ گئے معاشرے میں, تو وہ بھی ضروری تھا کہ انجینئر بچایا جاتا. اور بلکہ میں ان کی شاعری نظم, یہ کتاب مجھے پہلے مل گئی تھی, پڑھ رہا تھا, تو میری خواہش تھی کہ اس کو کوئی بندہ گائے بھی صحیح, خاص طور وہ نظم تو تمہیں میں نے دیکھا تھا, اگر کوئی گانے والا ہو یہاں پر اور کچھ گا سکے تو کیا مزہ آ جائے اس پر. تو میری یہ خواہش ہے, اور شاید جلد جلد خواہش صاحب دوستوں میں سے کوئی بندہ پورا کر دے گا. تو میری طرف سے بڑی سب کو مبارکباد, اور ہیلسم آپ کو. توصیف خواجہ کی اوون فریش نظم کو سنا ہوا ہے. سو جب آپ 21-22 سال کے ہوں, اور شاعر بھی 21-22 سال کا ہو, اور اوون فریش نظم جو آ رہی ہو, اس کے سننے کا مزہ ہی اور ہوتا ہے. سو میں ان لوگوں میں شامل ہوں, اور اپنے آپ کو اس میں اپنے اعزاز کی بات سمجھتا ہوں کہ میں نے خواجہ صاحب کے ساتھ وہ وقت گزارا جب یہ نظمیں تخلیق ہو رہی. تو میں ان کو اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کو مبارکباد دوں گا. آپ سب کو بہت شکریہ. کچھ خیالات کے اظہار فرمانا چاہتے ہیں ارشاد. سب سے پہلے تو
تقریب جس طرح مختلف کلونز کی خوشبو ہوتی ہے مختلف، اس طرح اس محفل کی خوشبو مختلف ہے. یہ نظم کی محفل نظر آ رہی ہے، یہ عام محفلوں سے بڑی مختلف محفل. اس کی وجہ ہے کہ یہ جن کے لیے محفل منعقد کی گئی ہے وہ ماشاء اللہ بہت بڑے نظم نگار ہیں. اور میں بعض اوقات سوچتا ہوں کہ میری ان سے ملاقاتیں نہیں ہیں، لیکن پھر بھی ہیں، کیونکہ 1990 کی دہائی سے میں ان کو پڑھتا چلا آ رہا ہوں، مختلف رسالوں میں، مختلف جرائد میں، لوگوں کی زبانی. تو یہ بھی ایک عجیب سی فیلنگ ہوتی ہے کہ بس وہ والی جو ملاقات ہے کہ عمر بھر ایک ملاقات چلی جاتی ہے. تو آپ کسی کی نظم پڑھیں، وہ آپ کے دل میں اتر جائے، تو ضروری نہیں ہوتا شاید کہ آپ پرسنلی بھی ان سے ملیں یا نہ ملیں تو بڑی اچھی بات ہے. آج میں خواجہ صاحب سے ملا تو میں یہی ان سے ذکر کر رہا تھا. یہاں پہ ایک بات ہوئی کہ کتاب دیر سے آئی ہے، بات بالکل صحیح. میں بھی کہہ رہا تھا کہ کچھ دیر پہلے آ جانی چاہیے تھی. جب عدیم ہاشمی صاحب کی کتاب ترکش شائع تو یہی بات میں نے ان سے کی. میں نے انہیں کہا کہ سر وہ تو ہمارے آئیڈیل ہیں نا جی، انہوں نے تو غزل کو جو ٹرن دیا ہم لوگوں نے اسے سیکھا تو پھر ہی ہم نے لکھنا شروع کیا. تو میں نے انہیں کہا کہ سر آپ کی غزلیں جو ہیں وہ تو زبانی یاد ہیں ہم لوگوں کو اور بہت سارے لوگوں کو، اتنی مقبول عام غزلیں ہیں، ہم بچپن سے سنتے چلے آ رہے تھے، لیکن آپ نے کتاب ہی نہیں چھاپی. یہ کتاب تو مطلب ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ کتاب اگر لیٹ آئے تو اس کا اثر ظاہر ہو جاتا ہے، یا مطلب کتاب نہ ہوگی تیل ہو گیا. بہرحال انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے میری بات نہیں مانی. کہتے ہیں کہ کتاب نے آنا تھا آ گئی، پہلے آنا تھا پہلے آ جاتی، بعد میں آنا تھا آ گئی، اور جو بات وہ کرنا چاہتے تھے وہ بہرحال انہوں نے نہیں کی. اور وہ بات یہی تھی کہ اس کے اندر جو ہے وہ تو پہلے بھی تھا کتاب چھپنے سے اور کتاب چھپنے کے بعد میں بھی ہے اور وہ رہے گا. چنانچہ میرے خیال میں اگر آپ نے کتاب دیر سے چھاپی ہے تو اس کے بارے میں کوئی ریگریٹس نہیں ہونے چاہیے. وہی آپ کی نظمیں ہیں جو ہم لوگ 90 کی دہائی میں پڑھتے تھے، اور اب آپ دیکھ لیجیے کہ 2022 ہو گیا ہے. ایک اور چیز یہاں پہ دانشور تشریف رکھتے ہیں تو میں شیئر کرنا چاہ رہا تھا، جو بارہا میرے ذہن میں آتی ہے، وہ یہ ہے کہ UET کے حوالے سے مثلا میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، یا میڈیکل فیلڈ کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے شاعر اور بہت سارے لکھاری جو ہیں وہ پروفیشنل کالجز سے تعلق رکھتے ہیں، یونیورسٹیز سے. اور یہ بڑی اچنبے کی بات ہے، لوگ کہتے ہیں کہ پروفیشنل کالجز میں کیسے شاعر آئے. یہ میری پرسنل میں اپنا اختر عثمان صاحب کی طرح یا بخشی صاحب کی طرح کوئی عالم فاضل تو میں ہوں نہیں، نہ یہ ہے کہ اتنی مرکوز اور اتنی عالمانہ گفتگو کر سکتا ہوں. میں آپ کو فرسٹ ہینڈ نالج آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ میرے خیال میں جو علمی بیک گراؤنڈ ہوتی ہے یونیورسٹی کی، وہ ایک شاعر کا مائنڈ سیٹ بنانے میں بڑا کام کرتی ہے. اور مثلا انجینئرز کو اگر آپ دیکھیں تو ان کی لکھت میں خواہ وہ نظم ہو، خاص طور پہ نظم، اس کے پیچھے جو سول انجینئرنگ کا یا الیکٹریکل انجینئرنگ کا ایک آپ کو ہیولہ نظر آئے گا. یعنی جو ایک تعمیری تخریب ہے یا تخریبی تعمیر ہے وہ آپ کو نظر آئے گی. اس میں آپ کو شعور کی برق مقناطیسی لہریں نظر آئیں گی جو اور جگہ پہ نظر نہیں آئیں. ان میں آپ کو بلڈنگ بلاکس نظر آئیں گے تو وہ اہرام مصر کی طرح جو ہے نظمیں بنتی ہوئی آپ کو نظر آئیں. یہ انجینئرس میں نے دیکھا ہے. آپ اس کتاب میں یہ چیز دیکھ سکتے ہیں، رات چلتی ہے. ڈاکٹرز جو ہیں ان کے بارے میں نے یہ دیکھا ہے، بہت سارے ڈاکٹرز کیونکہ میں اس شعبے سے تعلق رکھتا ہوں، ان کا مائنڈ سیٹ جو محرک جو انہیں نظم لکھواتا ہے وہ روٹ کاز کی طرف جاتے ہیں. عارضہ کیا ہے، اس کی تشخیص کیا ہے اور اس کا علاج کیا ہے.
चुनाचे ये चीज़ जब आपकी इंजीनियरिंग की बैकग्राउंड में देखता हूँ, ये दिलचस्प सी चीज़ मेरे जहन में आ रही थी। बाकी ये है कि ख्वाजा साहब आपसे मिलने का बहुत मुझे शौक़ था, क्योंकि नज़्म निगारों का एक कबीला है यहाँ पे, बहुत सारे उसके नुमाइंदा लोग यहाँ पे तशरीफ़ फरमा हैं। आपसे मुलाकात हुई, दिली खुशी हुई। दूसरी बात ये है कि कश्मीर के साथ और कश्मीर के जो बहुत शुक्रिया जनाब वहीद अहमद साहब। अख्तर सलीमी साहब कुछ इरशाद फरमाएंगे जी? मेरी तरफ से मुबारकबाद है जी, इंशाल्लाह किताब पढ़ेंगे। अब यहाँ आके बदनज़मी नहीं तो इसी बेनज़मी का फ़ायदा उठाते हुए और कुछ अपने इंतज़ामी इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए मैं आप सबको ये तजवीज़ पेश करता हूँ कि हम रफ़ीक संदेली साहब से गुजारिश करेंगे कि वो इस तकरीब के को वाइंड अप कर दें और अपने ख़यालात की आज़ादी फरमाएंगे आखिर में। और उससे पहले मैं ख्वाजा साहब को यहाँ बुलाऊँ और इनसे हम कुछ ताज़ा कलाम सुन लें अगर आप सब सबसे पहले तो मैं तमाम हाज़रीन का बेहद ममनून, डॉक्टर वहीद साहब, रशीद साहब, अख्तर उस्मान साहब, रफ़ीक संदेली साहब, डॉक्टर सईद अहमद साहब, लाहौर से आए हुए तैयब रज़ा, कश्मीर से आए हुए यामीन, एजाज, अकोड़ा खटक से आए हुए मंजर एजाज, अमजद मुमताज़ साहब लाहौर से आए हुए, और जो मकामी दोस्त मरियम, रेहान आए पिंडी से, और जो यहाँ के मुंतज़िर सरमद सरोज साहब, सॉरी और जो मकामी जो सलीमी साहब हैं, इन्हें तो हम मेज़बानों में शुमार करते हैं, मेज़बान तो नहीं। और सबसे बढ़ के रहमान हफीज़ साहब, मुझे सिर्फ ये पता था कि इस तारीख को इतने मुझे एक महफिल होनी है, बाकी किसी तफसील का पता नहीं था। तो रहमान हफीज़ साहब ने सब जिम्मेदारी अपने साथ ली हमेशा की तरह, तो मैं बेहद मशकूर। आपको मैं इस किताब की छपने का सिर्फ एक फ़ायदा हुआ कि जो मेरा थोड़ी रुकावट थी लिखने में, वो कंपाइल करते हुए कुछ दोबारा मैंने लिखना शुरू कर दिया। एक नज़्म मैंने शुरू की हुई है, उसके 2 कैंटो हैं छोटे छोटे से, वो मैं आपको पेश करना चाहता हूँ। थोड़े बहुत अभी ज़ेरे गौर भी हैं, लेकिन वो बिल्कुल ताज़ा और नए, चंद हफ्ते पहले हैं। एक तवील नज़्म मैंने शुरू की है, उसके 2 कैंटो। अभी उन्वान कोई नहीं है, अभी बनेगी है। बच्चा पैदा उसी नूर पीर की खड़ियाँ, तस्बीह के गाने, नम आलूदा आंखें, पेशानी पर जाए नमाज का ठंडा लम्स, सहन में मस्जिद वाले चश्मे की आवाज़, दिल में पिछली रात की ख्वाबों की तस्वीरें और आवाज़ें डूब रही हैं। सरमा की खाबीदा सुबह में रोशन दहकती अंगीठी और हवा में सुस्त रवि से उठता धुआं ही काफ़ी था। ये कैसी दीवार है शोलों की जो आसमान की जानिब उठती जाती है, चश्मे की आवाज़ में मेरी चीख भी शामिल हो जाती है। क्या कह रहे हैं? अब दूसरा कैंटो। ये शर्मीला बालक जिसके बदन में सब्ज पहाड़ों की खूंकी थी, शोलू की दीवार को फांद के वादी की गहराई में कच्चे पक्के रस्तों पर जा निकला था। गाड़ी मोहब्बत के शीरे से लब लब करता बचपन सुख की पींग में झूल गया, दिल भूल गया वो नम आलूदा आंखें
जो यखबस्ता सुबह में अपने आंसू तस्बीह की डोरी में पिरोती थी, चश्मे की आवाज़ से वो आवाज़ मिलाकर रोती थी। चावल के 2 दाने क्या बता रहे हैं? सुभान अल्लाह। ग्रामी तकरीब अपने अख्ताम पर है। आप सबका वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। तकरीब के बाद थोड़ी सी रिफ्रेशमेंट का एहतमाम है और आखिर में मैं जनाब रफ़ीक संदेवी साहब से गुजारिश करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने ग्राम के अंदर ख्यालात का इज़हार फरमाएँ। बहुत शुक्रिया रहमान हफीज़। नज़्म की तकलीफ में 40 बरस हमें हो गए, सरगर्दा हैं और नज़्म लिखते चले जा रहे हैं। वजूद की पूरी हरकत के साथ ही नज़्म लिखी जा सकती है। तजर्बा ये हुआ कि मुश्किल काम है और अभी सैकड़ों दुनियाएं ऐसी हैं जिन्हें जो मुंतज़र हैं, जिनको जो हमारे खेताए कलम में आनी है। तो एक ऐसी वसी सरसब्ज़ और आबाद दुनिया का एक नक्शा मैं तो अपने आंखों के सामने पाता हूँ पेश है। और किसी नए नज़्मनिगार की आमद होती है तो खुशी होती है। कई लोग आते हैं, तख्लीक़कार आते हैं। ये खून आशाम, नज़्म खून आशाम, खून आशामी इसकी सरिश्त में ये आदमी को निकल जाती है। कई शायरों को इसने निकला और उनका नाम और निशान तक नहीं मिला। मैंने कहीं लिखा कि मजीद अमजद का जो कुआं है, दिल तो चाहता है कि ऐसा दौलादी कुआं मैं भी बनाऊं, मगर क्या मैं बना लूँगा तो उसके कुएं का मुकाबला कर सकता? हरगिज़ नहीं। राशिद का हसन, मैं उससे बेहतर हसन तख्लीक कर सकता हूँ, मगर उस जैसे हसन पूजागर की शान जो उसने पैदा की वो मेरी दस्तरस में नहीं आ सकती। तो हर शायर का अपना एक कहना होता है, अपना एक तरीक़ा कार होता है और वो अपने अंदाज में अपनी दुनियाएं सर करता है। मैंने अपना मगरमच्छ बनाया, मैंने अपना लाल बेग बनाया, मैंने अपनी चीज़ें खुद बनाई। तो वो नज़्म निगार कामयाब रहता है। कामयाबी क्या, ये भी एक ऑब्सेशन है, एक वाहमा है जो अपनी चीज़ें खुद खल्क करता है। तो बहुत खुशी होती है जब इस तरह की कोई महफिल सजती है। फर्शी साहब नज़्म के पूरे इर्तिका से वाकिफ़ हैं। हमारा भी दिल चाहता है कि मौका मिले, बल्कि नज़्म निगारों को ये मौका दिया जाना चाहिए कि वो नज़्म के इर्तिका को मुदर्रस नकादों से हट कर जो उनका अपना तजर्बा है, जो उनकी अपनी पढ़त है, उसके अंदर जाके उसको तलाशें और आपके सामने पेश करें। तो नज़्म निगारों को ये मौका मिलना चाहिए कि वो न सिर्फ ये कि वो नज़्म लिखते हैं, बल्कि नज़्म के पूरे मंजरनामे पर उनकी निगाह भी है। और ये निगाह ना हो तो मेरा ख्याल है कि बहुत सारी कड़ियाँ गायब हो जाती हैं और आप अच्छी नज़्म फिर कहाँ लिख पाएंगे। आपको सब मालूम होना चाहिए। लाइल्मी भी ज़रूरी है, इबहाम भी ज़रूरी है, लेकिन ख़बर भी ज़रूरी है, बाखबर होना भी ज़रूरी है। बहुत आलमाना गुफ्तगू अली फर्शी साहब ने की। मैं उनका बड़ा कायल हूँ कि वो नज़्म के रमूज़ जानते हैं और हकीकी नज़्म को सराहते हैं। और आज की महफिल इस लिहाज से खुशबख्त भी है कि उसमें वहीद अहमद भी मौजूद हैं और यकीनन रावलपिंडी और इस्लामाबाद में एक कहकशां आबाद है और पूरी उर्दू दुनिया में इस कहकशां ने अपने असरात छोड़े हैं। ये जो भविष्या वाणी जो की थी सत्यपाल आनंद ने मेरे दिबाचे ही में की गई थी और अली मोहम्मद फर्शी और नसीर अहमद नासिर का नाम लिया गया था। और फिर उसके बाद 10 साल के बाद, फिर 15 साल के बाद इस भविष्या को उन्होंने दोहराया था और ऐसा ऐसा हमने देखा कि इसके अंदर शायरों की तादाद जो है बढ़ती चली जा रही है और लोग इस तिमसालकारी में
آتے چلے جا رہے ہیں. ایک اور عجیب بات یہ ہے کہ مخلوط مرکب اور قطعی تمثالوں کا جو ایک نظام ہے وہ وضع ہوتا چلا جا رہا ہے. ایک شہر میں رہنے کے باوجود اتنا تنوع شاید ہی آپ کو دیکھنے میں نظر آئے. کلکتہ کلامی کہہ رہا ہوں، آپ اس پر بھی بات کیجیے، اضافہ کیجیے کہ پوری دنیا میں جو اردو نظم لکھی جا رہی ہے اس کا مرکز بھی اسلام آباد جی بالکل، جی بالکل. یہ اب کسی زمانے میں لاہور اور کراچی مرکز ہوا کرتے تھے. اب تو یہ طے ہے کہ راولپنڈی اسلام آباد اردو نظم کا مرکز ہے. اختر عثمان نے بہت عمدہ گفتگو کی، ان کے کیونکہ حافظہ اچھا ہے اور منہ زبانی وہ چیزیں یاد بھی ہوتی ہیں، لہٰذا وہ امپیکٹ بھی چھوڑتی ہیں. اور نظم بھی انہوں نے اچھی لکھی ہے، گفتگو بھی اچھی کی ہے. سعید احمد موجود ہیں، سرمد موجود ہیں. تو یہ سارے لوگ جب اکٹھے ہوتے ہیں، کبھی کبھار محفلوں میں 5 7 10 شاعر اکٹھے ہو جاتے ہیں تو ہمیں تو خوشی ہوتی ہے اور دل چاہتا ہے کہ یہ محفلیں اسی طرح سے آباد رہیں. توصیف خواجہ کو میں نے اگر میں ریکال کرتا ہوں تو معاصر شاعری کے علاوہ اور کوئی پرچہ میرے ذہن میں نہیں آتا جہاں یہ شائع ہوئے ہوں. اب ڈاکٹر وحید صاحب نے نوید دی ہے کہ وہ چھپتے رہے ہیں تو وہ چھپتے رہے ہیں فنون میں. تو معاصر شاعری میں سعید احمد نے واقعتاً بڑی محنت کی اور ڈھونڈا شاعروں کو. تو جب رحمان حفیظ نے مجھے کہا کہ توصیف خواجہ کے حوالے سے تقریب ہو رہی ہے تو مجھے معاصر شاعری ہی میرے ذہن میں آیا اور وہ میں نے اٹھا کر ایک نظر میں نے اس پر ڈالی. تو وہ خوشی ہوئی کہ وہ سفر جو 90 کی دہائی میں رک گیا تھا ان کا، وہ اب پھر وہ اس سفر میں شامل ہو گئے ہیں. یہ تو زندگی بھر کا سفر ہے اور اسے جاری رہنا. آپ سب عوام کا بہت شکریہ.